السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں اور مزے میں ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اور آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور بہت دنوں سے میں ایک جرمنی کے اوپر آپ لوگوں سے ولاگ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، جو کسی نہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور میری ایک سبسکرائبر، بلکہ ایک نہیں کئی سبسکرائبرز نے مجھے کہا کہ آپ جرمنی کے بارے میں ہمیں بتائیں، وہاں کا لائف سٹائل اور جرمنی کیسا ملک ہے اور مختلف قسم کی باتیں۔ تو میں نے سوچا کہ ضرور میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے سبسکرائبرز کو، اور آپ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا، پورا ولاگ دیکھیے گا۔ اور میں نے کافی محنت کر کے، ریسرچ کر کے آپ لوگوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں، باتیں جو ہے جرمنی کی، وہ میں نے رکھی ہیں لکھ کر، جو میں آپ لوگوں کو اس ولاگ میں بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جرمنی کے اوپر۔ تو یہاں کا موسم، یہاں کی خوبصورتی اور یہاں کے کیسلز جو ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ موسم پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو موسم جو ہے یہاں پر بھرپور چاروں موسم آتے ہیں۔ سردی کا پیریڈ لمبا ہے، پھر اس کے بعد گرمی کا پیریڈ بہت شارٹ ہے، صرف 2-2.5 مہینے کی گرمی آتی ہے۔ اس کے علاوہ موسم بہار اور موسم خزاں بھی بھرپور طریقے سے آتا ہے جرمنی میں۔ خوبصورتی بے پناہ ہے۔ جرمنی ایک بہت ہی خوبصورت اور سرسبز ملک ہے، اور کیسلز بہت ہیں یہاں پر، قلعے بہت ہیں۔ اور جرمنی جو ہے وہ ایک ویسٹ یورپ کا خوبصورت ملک ہے۔ اس کا سرکاری نام جو ہے وہ ہے وفاقی جمہوریہ جرمنی۔ انگلش میں اس کو جرمنی، اور جرمن میں ڈوائچ لینڈ، اور عربی اور ترکی زبان میں اس کو المانیہ کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی اس پر بات۔ اس کے علاوہ جرمنی کی جو قومی زبان ہے وہ جرمن ہے، اور جرمنی کے اندر صوبے جو پائے جاتے ہیں وہ ہیں 16۔ اور ان 16 صوبوں میں ان کا اپنا ہی قانون اور آئین چلتا ہے۔ ہر صوبے کا اپنا الگ قانون اور اپنا الگ آئین ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی جو ہے وہ اقوام متحدہ اور نیٹو کا کارکن ہے، اور رکن ہے، اور یورپی یونین میں بھی ممبر ہے، اور یورپ کا سب سے زیادہ آبادی والا اور سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے، اور دنیا میں تیسری بڑی معیشت رکھنے والا ملک بھی جرمنی کو ہی کہتے ہیں۔ یعنی کہ سب سے تیسری بڑی اکانومی جو ہے وہ جرمنی کی مانی جاتی ہے۔ اور اس سے ہم اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں اس کا کتنا زیادہ اثر رسوخ ہے۔ اور جرمنی کی جو کرنسی ہے وہ، جیسے آپ لوگوں کو سب کو ہی معلوم ہے کہ یورو ہے، یہاں پر یورو چلتا ہے، اور یہاں کی آبادی جو ہے تقریباً 8 کروڑ ہے۔ تو 8 کروڑ کی آبادی والا یہ ملک ہے، اور اس کا کیپٹل جو ہے وہ ہے برلین، اور بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی میں پلوں کی تعداد، یعنی برجز کی تعداد جو ہے وہ وینس کے اندر جو پل ہیں ان سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ایک چیز ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی کی ہسٹری سے سب کو ہی پتہ ہوگا کہ جنگیں بھی بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ جنگ عظیم اول، فرسٹ ورلڈ وار، اور جنگ عظیم دوئم یعنی سیکنڈ ورلڈ وار۔ 1914 سے لے کر 1919 تک جو ہے وہ تاریخ کی بہت بڑی، جس کو جنگ کہتے ہیں، ایک خوفناک جنگ تھی وہ، اور یہ جرمنی میں لڑی گئی، اور یہ تھی اس کی مدت جو رہی وہ 5 سال رہی۔ اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار جو 1939 سے 1945 تک چلی تھی، یہ دنیا میں سب سے مطلب خوفناک ترین جو دور گزرا ہے وہ جرمنی کے اوپر ان وقتوں میں گزرا ہے، جب فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار گزری ہیں۔ تو یہ بھی جرمنی کی ایک انٹرسٹنگ ہسٹری میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو سب سے زیادہ چڑیا گھر یعنی زو جو ہیں وہ بھی جرمنی میں پائے جاتے ہیں، اور جرمنی جو ہے رقبے کے لحاظ سے یورپ کا 7واں بڑا ملک ہے۔ اور دیوار برلن کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ دیوار برلن جو ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے، اور یہ جرمنی میں واقع ہے۔ اچھا، ایک کرکٹ کے حساب سے، ایک کرکٹ جو پسند کرتے ہیں لوگ، ان لوگوں کے لیے ایک تھوڑا سا یہ اچھی وہ نہیں ہے ایک معلومات، کہ کرکٹ پر جرمنی میں پابندی ہے کیونکہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کھیل وقت کا ضیاع ہے۔ بہرحال یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہاں پر پابندی جو ہے وہ ہے۔
تو یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. اور جرمنی کا 1/3 یعنی 1/3 حصہ جو ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہے، بے تحاشا جنگلات ہیں یہاں پر. اس کے علاوہ ریسرز یعنی کہ گاڑیوں کے ریس کرنے والے جو لوگ ہیں وہ جرمنی میں آ کر بہت خوش ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جرمنی میں 65% ہائی ویز جو ہیں وہ ان پر جو ہے سپیڈ لمٹ کوئی نہیں ہے، یعنی آپ جتنی مرضی تیز گاڑی چلائیں. تو آس پاس کے ملکوں کے لوگ جو ریسرز ہیں وہ جرمنی کی آٹوبانس پر گاڑیاں چلانے، ریس لگانے خاص طور سے بڑے شوق سے آتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی ہمارا جرمنی بہت زیادہ مشہور ہے. اور اس کے علاوہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ایجوکیشن پر. تو ایجوکیشن کے حوالے سے جرمنی کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی پوری دنیا میں بہت مشہور ہے. اور یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پڑھائی کا جو سٹینڈرڈ ہے اس حوالے سے وہ مشہور ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس وجہ سے وہ مشہور ہے کہ آپ چاہے یہاں کے رہائشی ہوں یا باہر کے کسی دوسرے ملک سے جرمنی پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہوں، تو ان سب کے لیے یہاں پر تعلیم مفت ہے. اور ان کو کوئی ٹیوشن فیس جو ہے وہ نہیں دینی پڑتی، بلکہ صرف ان کو سیمسٹر فیس جو ہے وہ جمع کرانی پڑتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی پڑھائی مفت ہے. تو اس لحاظ سے جرمنی میں غیر ملکی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اٹریکشن ہے، ایک بہت بڑی. تو اور جرمنی میں جو ہے ریچھ کی 1500 سے زیادہ نسلیں پائی جاتی ہیں. یہ میرے لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں نے کبھی نہیں سنا تھا پہلے. تو بہرحال، اور جرمنی میں جو ساسیجز بنتے ہیں اس کی بھی 1000 سے زائد اقسام ہے جو یہاں پر یہ لوگ خود بناتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اس کے علاوہ جو ہے جرمنی میں، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ کاریں بھی سب سے زیادہ بنائی جاتی ہیں جرمنی میں. بہت اچھی جو برانڈز ہیں گاڑیوں کے وہ جرمنز ہی ہیں، جس میں پورشے ہو گیا، اوپل ہو گیا، اور واکس ویگن ہو گئی، مرسیڈیز، فورڈ اور BMW وغیرہ شامل ہیں. تو اس لحاظ سے بھی جرمنی بہت مشہور ہے. اس کے علاوہ جو ہے جرمنی میں پبلک پلیسز پر سگریٹ نوشی وغیرہ منع ہے، اور اس کے لیے الگ جگہیں بنائی گئی ہیں جہاں پر آپ جا کر اسموکنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر جرمنی میں ہم اس کی بات کریں ٹیکسیز کی، تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے کہ جرمنی میں جو ہے وہ ٹیکسیز جو ہیں وہ عام گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کے لیے یہاں پر مرسیڈیز ہوتی ہیں جو ٹیکسی کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. اور مرسیڈیز جیسے آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے ایک بہت مہنگا، بڑا اچھا، بڑی شاندار گاڑیاں اس کی ہوتی ہیں، بڑا اچھا برانڈ ہے یہ. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اس کے علاوہ کرسمس کا جو درخت ہے، یعنی کرسمس ٹری جو لگایا جاتا ہے پوری دنیا میں کرسمس کے موقع پر، ہر جگہ جو لوگ کرسمس کا درخت سجاتے ہیں، اس کی روایت بھی ہمیں جرمنی سے ہی ملتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی ایک دلچسپ سی چیز ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں، گھومنے پھرنے کی، تو سب سے زیادہ گھومنے پھرنے والے لوگوں کی لسٹ میں بھی جرمنی جو ہے وہ 7ویں نمبر پر ہے. یعنی کہ یہاں کے لوگوں کو گھومنے پھرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، تو وہ یہاں پر نظر آتا ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ چیز جو ہے جس کا تعلق تھوڑا سا ہمارے پاکستان سے بھی بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ جرمنی کو شاعروں اور فلاسفروں کا ملک بھی کہا جاتا ہے. تو ہمارے علامہ اقبال جو تھے، جیسے سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایک زمانے میں PhD کے لیے جرمنی ہی آئے تھے پڑھنے کے لیے. اور جرمنی کا ایک خوبصورت ترین شہر ہے ہائیڈلبرگ، وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور ان کے نام کی وہاں پر ایک روڈ بھی مختص کی گئی ہے جس پر لکھا ہوا ہے اقبال اسٹریٹ. تو یہ ہمارے لیے بڑی اس کی فخر کی بات ہے. اس کے علاوہ دنیا کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن جرمنی برلین میں موجود ہے، اور جرمنی کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے والے اور کتابیں چھاپنے والوں کی لسٹ میں ہوتا ہے. اور کتابیں پڑھنے والے بھی یہاں بہت ہیں، یعنی کہ یہ کتابوں سے بہت زیادہ ان لوگوں کو محبت ہے، یہ بہت پڑھتے ہیں کتابیں. تو میرے ویورز، میرے ساتھیوں، آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ میں نے بہت ساری انٹرسٹنگ آپ لوگوں کو باتیں جرمنی کے بارے میں بتائیں. اور انشاءاللہ آئندہ بھی اپنے ولاگز میں آپ لوگوں کو جرمنی کے بارے میں، یہاں کا لائف سٹائل کیسے رہتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں، تو وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. کیونکہ مجھ سے اکثر میری ولاگز میں میرے جو
सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझसे जर्मनी के बारे में बहुत पूछते हैं। तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊँ। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, पूरा व्लॉग देखा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और आइंदा भी मेरे व्लॉग्स देखती रहिए। और आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं जर्मनी के बारे में, यहाँ के बारे में, तो वो मुझे आप बता सकते हैं। जैसे ही वक्त मिला तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर उसके बारे में बताऊँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा जर्मनी के बारे में ये कुछ दिलचस्प सी बातें सुनकर। और बहुत सारी बातें तो इसमें मेरे लिए भी नई थी, मुझे नहीं मालूम थी। तो मगर बहरहाल मुझे बहुत मज़ा आया। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और अपनी किसी नई वीडियो में, किसी नई अच्छे से व्लॉग के साथ। तो अपने जो भी आपके कमेंट्स हैं वो ज़रूर मुझे दीजिए, आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस देखते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।